تصادم سے گریز، تو جو سامنے کا فریق ہے، مذہبی ذہن ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا ہم جس وقت کہتے ہیں آپ کے تصادم سے گریز کر لیں، حق پر سمجھوتہ کر لیں، کسی زمین پر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو خاموشی سے اس کو سہیں، یا مثال کے طور پر اس کو فراموش کر کے جو مل چکا ہے اسی پر ہم آمادہ ہو جائیں؟ عملی اطلاقات، تنازعات ہوتے ہیں، چلے کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، جہاں پر کچھ ہمارے بھی مواقف ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو تصادم سے گریز جو ہے وہ کس طریقے سے زمین پر روبہ عمل ہوگا؟ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں ہوا، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ کئی صدیوں سے یہاں حکومت کر رہے تھے، ان پر ایک دوسری قوم نے بتدریج غلبہ پا لیا، بلکہ ایک بڑی کشمکش ہوتی رہی۔ اس کشمکش میں یورپ کی بہت سی قومیں شامل ہوئیں، بتدریج انگریزوں نے بر صغیر میں برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے پہلے ساحلی علاقوں میں اپنے قدم جمائے، پھر یہ معلوم ہے کہ بنگال میں کہاں سے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمان کیا بلکہ دوسری قومیں بھی شریک ہوئیں، ایک بڑی بغاوت ہوئی جس کو 1857 کی بغاوت ہند کہا جاتا ہے، اور ہماری طرف سے لوگ اس کو جنگ آزادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ پہلا رد عمل یہی تھا، تصادم۔ مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ جذبہ جہاد سے ان قوموں کو نکال باہر کریں، وہ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تصادم کے مواقع ایک نہیں، دو نہیں، بہت سے پیش آئے، بلکہ ہمارے ہاں پنجاب میں تو چونکہ سکھوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس لیے براہ راست جہاد یا تصادم کہہ لیجئے، وہ سید احمد شہید مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، ان کی افواج یا ان کے لشکروں اور سکھوں کی حکومت کے درمیان بھی ہوا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں مسلمان ایسی تنظیمیں بنانے پر بھی آمادہ تھے جو مختلف جگہوں پر لوگوں کو ہدف بنائیں، بالکل اسی طرح جیسے دہشت گرد تنظیمیں بناتی ہیں۔ چھاپہ مار۔ یہ سب چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، لکھی ہوئی موجود ہیں۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ پھر سب نے کیا ہے، یعنی کسی نے پہلے، کسی نے بعد میں، چنانچہ کم و بیش ایک صدی ہے جس میں اسی فیصلے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ادارے بنے، جو ریاستیں باقی رہ گئی تھیں ان میں کچھ استحکام پیدا ہوا، ان کے اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان معاملات نے ایک خاص صورت اختیار کی، مسلمانوں کے بڑے ادارے قائم کرنا ممکن ہوئے، ان سے خود مسلمانوں کے ہاں جدید تعلیم کی رغبت پیدا ہوئی، اس سے مسلمانوں کے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے پھر مغربی طور طریقوں ہی کو استعمال میں لا کر آزادی کی جدوجہد شروع کی، سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، اور اس طریقے سے پہلے تصادم اور پھر تصادم سے گریز کا لائے عمل، یہاں اس کی پوری تاریخ موجود ہے، دونوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے۔ وہی بات ہے جو اس وقت لوگوں نے سمجھ لی، وہی بات ہے جس کو اب سمجھانے کی صحیح کی جا رہی ہے کہ یہ 57 ملک مل گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے اب اس کا موقع ہے کہ وہ یہاں جتنی کچھ بھی آزادی میسر ہے اس کو کام میں لا کر وہی سب کچھ کریں جو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے والی قوموں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے آپ کو ایک خاص جگہ تک پہنچا لیں گے، اس کے بعد پھر اگر کسی جگہ حق لینے کے لیے زور بازو آزمانے کی ضرورت ہے تو اس کے مواقع بھی آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ہندوستان کی مثال دی، چین آپ کے سامنے ہے، جاپان آپ کے سامنے ہے، ان قوموں کو بھی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ جاپان نے تو دوسری جنگ عظیم میں بڑی بدترین شکست کھائی ہے، اس کے 2 شہروں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی تباہی سے دوچار ہونا پڑا جس کی آپ مثال نہیں دے سکتے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے تصادم سے گریز کیا جائے گا، اس کے مواقع پیدا ہی نہیں ہونے دیے جائیں گے، اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اگر بعض ایسے شرائط بھی ماننا پڑ جائیں جس سے یہ محسوس ہو کہ ہماری قومی حمیت ہی ختم ہو رہی ہے،
اس کو بھی کچھ دیر کے لیے گوارا کر کے پہلے اپنی تعمیر کا کام کیا جائے گا۔ یورپ میں جن قوموں نے شکست کھائی، مثال کے طور پر جرمنی ہے، مثال کے طور پر اٹلی ہے، انہوں نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین کار فرما ہے۔ آپ تصادم اسی وقت مول لے سکتے ہیں جب فتح کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ حق مارا گیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ اس سے قطع نظر جو کچھ دنیا میں ہو گیا اس سے کچھ نتائج نکلے ہیں، وہ نتائج دیکھے جاتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے صحیح لائے عمل کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنی قوت کا اندازہ کرنا چاہیے، حالات کا تجزیہ بے لاگ طریقے سے کر لیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت تصادم آپ کے حق میں ہے یا اس سے گریز کر کے اپنی تعمیر کے کام پر تمام توجہات مرتکز کر دینی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے جو میں نے کہی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تدبیری نوعیت کی چیز ہے، ہر شخص کو اس سے اختلاف کا حق ہے، اس کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے دلائل بیان کر دے، لیکن میرے نزدیک جو کچھ پھر تصادم ہم نے مول لیے ہیں وہ بھی اب تاریخ بن چکے ہیں۔ 70-75 سال گزر چکے ہیں، کشمیر میں بھی دیکھ لیجئے، فلسطین میں بھی دیکھ لیجئے، ان کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ بلکہ بڑی مزاحمت کے لیے جو ایک اسکیم بنائی گئی تھی اور جس کی قیادت خود ایک مذہبی حکومت کر رہی تھی، وہ جس انجام سے دوچار ہوئی ہے اس کو بھی اب دیکھا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ، حوثی، اسی طریقے سے حماس، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں آئے۔ ان کے لیے اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس امن کے وقفے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس میں اگر کسی وقت کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہے تو اس زیادتی پر وہ احتجاج کر لیں، اس کے بارے میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کریں، بین الاقوامی قانون کے حوالے سے دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنے کی صحیح کریں، پرامن ذریعے سے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن کسی حال میں بھی اپنی قوم کو، اپنے قومی اثاثوں کو، اپنی طاقت کو میدان میں محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں اس سے گریز نہ کریں۔